اچھا لوگ آدم علیہ السلام کو دیکھو کیسا کشتہ عشق رسول تھا. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، او باپ رے باپ، یہ ہمارا باپ ہے آدم باپ. لیکن وہ آدم کو بھی دیکھتا تھا نا. آپ کی توجہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات کر لے. لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی بات ایسی نرالی ہے نا کہ جس کی بات سن کے تقدیریں بدلتی ہیں. توجہ ہے آپ کی. آدم باپ ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. آدم سب کے، بولو بھئی آدم سب کے، مل کے بولو آدم سب کے. آدم کا کوئی باپ ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. ہاں وہ سب کے باپ کا باپ ہے. اور بڑے مزے میں بیان کرتے ہیں. بیان کر دوں اگر سمجھ سکے تو. ہاں میر اور غالب کو سمجھنا مشکل ہے، احمد رضا کو سمجھے کون ہے؟ ہاں میر غالب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو احمد رضا، میر غالب کا جو محبوب ہے وہ مجازی ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ آنکھیں چرانے والا ہے. لیکن احمد رضا کا جو محبوب ہے وہ دھوکے باز نہیں، وہ جانے وفا ہے. وہ آنکھیں چرانے والا نہیں ہے بلکہ سب پہ نگاہیں اٹھانے والا ہے. میر اور غالب کا محبوب آنکھیں چرائے یا آنکھیں اٹھائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن احمد رضا کا محبوب اگر آنکھیں جھکا لے تو انا انزلنا آتی ہے، اور آنکھیں اٹھا لے تو قد نرا آتی ہے. ہاں یہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے شاید اس کو، لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا. انا انزلنا کیوں آئی؟ حضور نے اس فکر سے نگاہیں جھکا لی کہ اور امتوں کی لمبی عمر تھی، میری امت کی تو عمر لمبی نہیں ہے. بس فکر سے آنکھیں جھکی. اللہ نے کہا عمر لمبی نہیں کریں گے، لیکن وہ جتنی عبادت کرتے تھے پوری زندگی میں، آپ کا امتی ایک رات میں کرے گا اس سے زیادہ ثواب عطا کر دیں گے. نگاہیں جھکے تو انا انزلنا آئے، اور نگاہیں اٹھے تو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. نگاہیں اٹھے تو قبلہ بدل جائے، نگاہیں جھکے تو امت کی تقدیر بدل جائے. یہ میرے محبوب کی نگاہ ہے. اس میں بیچ میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. آج کل لوگ پیار 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 عشق عشق بہت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر فلم کا سرنامہ عشق، ہر سیریل کا سرنامہ عشق، ہر فلم کا عنوان عشق عشق. میں کہا واقعی اگر عشق عام ہو جائے تو بات بڑی ہے. عشق عام ہو جائے تو، لیکن جسے تم عشق کہتے ہو وہ نفسانیت ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے. ہم جس عشق کی بات کر رہے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں فہرست بناؤ جنہوں نے عشق کیا وہ پریشان رہے. بناؤ فہرست. پاگل ہوئے، دیوار میں چنوا دیے گئے، شرابی بن گئے، پاگل ہو گئے، ریل کی پٹریوں کے نیچے آ گئے، کنووں میں چھلانگ لگا دی، دریاؤں میں چھلانگ لگا دی. جنہوں نے عشق کیا سب پریشان رہے. لیکن ہمارے محبوب سے جس نے عشق کیا، اگر وہ پریشان تھا تو نیک نام ہو گیا، مجنوں بدنام ہوا. اور کس کس کے نام لوں بھائیوں؟ نام لوں گا تو پھر اچھا بھی نہیں لگے گا. اس فہرست میں ایک ہم ہی نہیں ہے. میر نے کہا تھا ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے. اور ان زلفوں نے کیا انجام کیا وہ سب کو پتا ہے. غالب نے بھی کسی سے عشق کر لیا. توجہ، غالب نے بھی کسی سے کر لیا. جو ملنا تھا وہی ملا. کیا ملا؟ دھوکہ. کیا ملا؟ آج کل پکچر والے کہتے ہیں پیار نہ کرو، عشق نہ کرو. ساری زندگی عشق کی فلم بنانے کے بعد کہتے ہیں پیار نہ کرو، عشق نہ کرو. لیکن ہماری بولی 1400 سال سے ایک ہی ہے، عشق کرو، عشق کرو، عشق کرو، پیار کرو، پیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی عشق کیا دھوکہ کھایا، برباد ہوا، بدنام ہوا. لیکن ہم جس سے عشق کی بات کرتے ہیں، غالب نے جب عشق کیا، غالب بڑا آدمی ہے، چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے.
لگ گیا تھا دل، غلطی ہو گئی تھی، بعد میں پلٹے غالب، اور پلٹے الگ عنوان ہے، یہ غالب پر بیان نہیں ہے، جب غالب پہ ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے غالب شرابی ہو کر بھی چند مولویوں سے 2 قدم آگے ہے. غالب شرابی ہو کر بھی چند مولویوں سے 2 قدم آگے. مولوی کہتے ہیں نبی میری طرح ہیں، ہاں، اور غالب کو کسی نے کہا نبی کیسا ہے، اور اتنی غزلیں لکھی کہ ذرا نبی کی نعت تو لکھ. تو غالب نے قلم اٹھا کے لکھا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. کہتے غالب نبی کی نعت اللہ پہ چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ کے سوا نبی کو کوئی مکمل طور پہ جانتا ہی نہیں، جب جانتا ہی نہیں تو نبی کو بیان ہی نہیں کر سکتا. خدا کو جو جانتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو جانتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. باقی بات ختم ہے. مولویوں سے بڑی بات کہہ گیا غالب. لوگ کہتے ہیں شرابی تھا، میں نے کہا چندہ خوروں سے تو بہتر ہی تھا نا، جو اپنی طرح کہتے ہیں اور نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہو کہ خدا کے برابر کر دیتے ہو. توجہ ہے آپ کی، کیا تانا دیتے ہیں. ممبئی میں یہی، کلکتہ میں یہی، مدراس میں یہ، چنئی میں یہ. ایک میرے عزیز نے مجھ سے کہا، سن سکتے ہیں تو سن لیں، مسلک اعلیٰ حضرت عنوان ہے تو میں اس رنگ میں بول رہا ہوں، ورنہ میں اس رنگ میں جلدی بولتا نہیں ہوں، اور شیر اہل سنت کی پشت پناہی بھی میرے ساتھ ہے. غلطی کروں گا تو اصلاح بھی ہو جائے گی. مجاہد ملت کا تربیت یافتہ میری پشت پر ہے. توجہ. اور کیا کہا؟ توجہ ہے. کیا کہا؟ نبی کو یہ سنی اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا سے بھی اوپر کر دیتے ہیں. میں کہا کون سا خدا تمہیں ایسا مل گیا جو نبی سے چھوٹا ہو جاتا ہے؟ کون سا خدا ہے جو نبی سے چھوٹا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی تکلیف یہ ہے کہ تم خدا کو اپنے مولوی سے سنتے ہو اور نبی کو ہم سے سنتے ہو، تو تمہیں خدا چھوٹا لگنے لگتا ہے. اگر تم خدا بھی ہمیں سے سنو اور نبی بھی ہمیں سے سنو تب تمہیں پتا ہے کہ اصل سچی توحید کسے کہتے ہیں. نہیں، اگر آپ جملہ نہیں سمجھے تو مجھے یہ جملہ لکھنؤ میں کسی خانقاہ میں جا کے پڑھنا چاہیے. ہاں میں نے بات حضرت کرے بہت عمدہ ہی نوازش حضرت کی میری، لیکن جملہ میں نے بہت بڑا کہا. تم توحید 1857 کے بعد والے نوزائیدہ جماعتوں سے سنتے ہو اور رسالت ہم سنیوں سے سنتے ہو، تو تمہیں خدا چھوٹا لگنے لگتا ہے اور نبی بڑا لگنے لگتا ہے. اگر تم توحید بھی ہمیں سے سنو اور رسالت بھی ہمیں سے سنو تو تمہیں پتا چلے کہ خدا کتنا بڑا ہوگا. آپ کہیں گے ذرا بیان کر کہ خدا کتنا بڑا ہے تم سنیوں کے یہاں. میں نے کہا سن، اب خدا کو پہچاننے کے لیے ذرا سن. ایک مرتبہ رسول اللہ موجود ہیں اور اس وقت سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل امین بازو میں کھڑے ہوئے ہیں. جبریل فاروق کو آتے دیکھ کے کہتے، توجہ، فاروق کو آتے دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. میرے آقا نے مسکرا کے کہا جبریل میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں. تو میرے آقا نے کہا اے جبریل جب آسمان والے میرے عمر کو جانتے ہیں تو ذرا عمر کی منقبت بیان کر دے، عمر کی شان بیان کر دے، عمر کی فضیلت بیان کر دے. جلسے کے ناظم کو نہیں کہا، 8 سال پڑھنے والے مولوی کو نہیں کہا، ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا امین وحی سید الملائکہ جبریل امین کو کہا میرے عمر کی فضیلت بیان کر. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں اور فضائل عمر بیان کروں 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ابھی بات پوری نہیں ہوئی.
ابھی بات پوری نہیں ہوئی. یہ حدیث کنز الاموال میں موجود ہے, یہ حدیث سبع سنابل میں موجود ہے, یہ حدیث مکتوبات امام ربانی میں موجود ہے. نہیں کسی کو مانتے امام ربانی کے ٹھیکیدار بنے, ان کی تو مان لو. وہ فاروقی کہتا ہے کہ فاروق اعظم کی فضیلت پر جبریل کہتے ہیں 1000 سال میرے ختم ہوں گے لیکن آپ کی عمر کی فضیلت ختم. اب اتنا بتاؤ, جب 1000 سال میں جبریل فضائل عمر نہ پڑھ سکے, بہت دور سے آ رہا ہوں, توجہ, اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. 1000 سال میں جبریل عمر کی فضیلت نہ پڑھ سکیں تو عمر کے اوپر بھی تو کوئی ہے, تو کون ہے؟ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ایک رات کی نیکی کے برابر ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں, اب یہ بات پوری نہیں ہوئی, اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا, میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا, بال, تو جو سینے کا بال ہونے کی تمنا کرے 1000 سال میں اس کی فضیلت ختم نہیں ہوتی, تو صدیق کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اور جب صدیق ایسا ہے تو صدیق کو صدیق بنانے والے محمد الرسول اللہ کی شان کا جب جبریل کے بس میں نہیں ہے, جملے پہ جب جبریل کے بس میں نہیں ہے کہ 1000 سال میں نبی کی شان بیان کر دیں, تو 66-68 سال میں احمد رضا نے کون سا جرم کر لیا؟ جبریل وہ چیپٹر مکمل نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں میں نے کہا اب سن, خدا کتنا بڑا ہے, کہا کتنا بڑا ہے. میں نے کہا سن, محمد الرسول اللہ وہ ہیں جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. اب سنتے جائیں, اشارہ کرے تو سورج, وہ بھی کیسے, الٹے پاؤں پلٹ آئے. جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے, انگلی میں کتنی طاقت ہوگی, انگلی میں اتنی ہے تو پنجوں میں کتنی ہوگی, پنجوں میں اتنی ہے تو بازوؤں میں کتنی ہوگی. امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ایک دوست نے کہا میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا, میں نے کہا اٹھایا نا, لیکن میرے نبی نے تو دونوں عالم کا بار اٹھا کر کے رکھا ہے. میں کسی کے فلاں پر یوں ہی پھسل جاؤں گا کیونکہ میرے نبی نے تو عالم کا بار اٹھا کر کے رکھا. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مجھے بتاؤ اتنا طاقتور نبی ہے, اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں, اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئیں, اشارہ کرے تو جابر کے بچے زندہ ہو جائیں. محمد الرسول اللہ وہ ہیں پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیں, پتھروں سے درود پڑھوا لیں. محمد الرسول اللہ وہ ہیں اللہ اکبر بدھ جنہیں دیکھ کر کے سجدے میں چلے جائیں. محمد الرسول اللہ وہ ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھیں. محمد الرسول اللہ وہ ہیں کہ جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. موسیٰ وہ ہے جو پتھروں سے پانی نکالتے ہیں. میرا آقا وہ ہے جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. اس پر بھی میرا امام کہتا ہے انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے وہ محمد الرسول اللہ ہے. کوثر و سلسبیل جنت کی اتنی بڑی نہریں جس کی صرف 2 بوند ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روغن بنتا ہے, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا جمال, موسیٰ کا جلال, جس کو حیرت اور جس کے روب اور حیرت اور دبدبے کے سامنے حیرت زدہ نظر آتا ہے جلال موسیٰ, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, جس کی سخاوت کو دیکھنے کے لیے حاتم
مائی کی سخاوتیں بھی سجدہ ریز ہو جائیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو ایک بار دے تو دینے والا بنا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. فرشتے وہاں مانگے, انبیاء وہاں مانگے, لوگ وہاں مانگے, بادشاہ وہاں مانگے, انسان وہاں مانگے, جنات وہاں مانگے, سب وہاں مانگے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. جو ہر سوال کا جواب دے دے, سلونی سلونی کہہ کے کہے, پوچھو پوچھو کیا پوچھتے ہو, آسمان کی خبر پوچھے تو جواب دے, زمین کی خبر پوچھے تو جواب دے, ماں کے پیٹ میں کس کا نطفہ ہے یہ پوچھے تو وہ جواب دے, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ چلے عاجزی کے ساتھ تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے رہ جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور جب وہ اپنی شان دل ربانہ کے ساتھ چلے تو جبریل بھی تھک تھک کے بیٹھ جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے. اسے محمد الرسول, جو جبریل کو تھکا دے, میرے امام کہتے ہیں تشریح نہیں کرتا بس نکلتا جاتا ہوں. اللہ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو, تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, نقاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جس کا انتظار کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. فرشتے جس کا استقبال کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو صفت ذات کا مظہر ہے اسے سارے انبیاء صفات کے مظہر تھے, وہ سارے انبیاء صفات کے مظہر تھے. جو ذات کا مظہر ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی صورت, توجہ, جس کی صورت خدا کا آئینہ ہو, بس 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 بات آ گئی, توجہ, جس کی صورت خدا کا آئینہ ہو, جس کی صورت خدا کا آئینہ ہو, جس کی صورت خدا کا آئینہ, او آئینہ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ, آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ, جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہو, جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو خدا کا جلوہ, توجہ بس بات, اگر یہاں بات اب رک جاتی ہے, جو خود خدا کا جلوہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. امام کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ایک دن عارف رومی کہتے ہیں ایک دن جبریل آئے, حضور نے کہا جبریل ملکوتی صورت پر بشریت کے پردے ڈال کے آتا ہے, ذرا حجاب اٹھانا, اپنی اصلیت تو دکھا. ہے ہاں سبحان اللہ, کیا بات آ گئی نا, یہ میرے امام کا فیضان ہے. جبریل ملکوتی صورت پر لباس بشر کے پردے ڈال کے آتا ہے, اٹھا پردہ, دکھا تیرا جلوہ. کہ حضور یہاں نہیں, جنت البقیع میں آئے, وہ بھی رات کو آئے, تنہا آئے, پردے اٹھا دیں گے, پھر آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گے. حضور بقیع میں گئے, جبریل نے پردہ اٹھا دیا, اپنی اصلیت دکھا دیا. تو جب جبریل نے کہا کہ ہم نے تو اپنی اصلیت دکھا دی, آپ بھی تو بے پردہ نہیں, آپ بھی تو پردے میں ہو سرکار, او امت کے سرکار, آپ, ہم پردے میں آئے تو پردہ اٹھوا لیا, ہم نے اٹھا دیا, آپ بھی اٹھاؤ نا پردہ, تو ہم بھی تو دیکھیں آپ کی اصلیت. حضور نے کہا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا, ہم تو تیری اصلیت پر تجھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تو وزیر ہے, تو وزیر خادم ہے, لیکن تو ہماری اصلیت نہیں دیکھ سکتا. اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اب انسان دنگ ہوا, توجہ, انسان دنگ ہوا,
یہ چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں، سورج کو پلٹاتے ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، زندہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. صرف مردے کو زندہ نہیں کرتے، یہ تو درختوں کو بھی چلا دیتے ہیں. عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پتھروں میں جان ڈالتے ہیں. مردے میں جان تھی، نکل گئی، پھر لے آئی، یہ عیسیٰ ہیں. اور جس میں جان ہی نہیں تھی اس میں جان ڈال دی، یہ محمد الرسول اللہ ہیں. جو کسی سے پیار نہیں کرتا اس کو پتھر کہتے ہیں، جو پتھر سے پیار کروا لیتا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور کہتے ہیں یہ پہاڑ ہے نا احد، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پہاڑ محبت کر لے تو نبی اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر انسان نبی سے محبت کرے تو نبی اس سے محبت نہ کریں گے؟ یہ پہاڑ ہے پتھر. جو پتھر سے پیار وصول کر لے، جو پتھر سے نعت وصول کر لے، جو پتھر سے حمد وصول کر لے، جو پتھر سے ثنا وصول کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کے کہہ دیں. چڑیا جہاں فریاد کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہرن جہاں اپنا مقدمہ رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ گوہ جس کی نبوت کا اعلان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جبریل جس کے غلاموں کا خطبہ 1000 سال میں نہ پڑھ سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ صفت تو بندے کی نہیں ہے. یہ صفت بندے کی سمجھ میں آتی ہے؟ یہ صفت بندے کی. خود اعلیٰ حضرت بھی حیران ہو کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کا ہو. بندے میں یہ طاقت کدھر ہے کہ سورج الٹائے، چاند کو ٹکڑے کر دیں؟ بندے میں قدرت ہے نا. پھر یہ بندے کی. اتنا خوبصورت بندہ ہو ہی نہیں سکتا. بندہ اتنا خوبصورت نہیں. بندے تو دیکھے نا بہت. اتنا خوبصورت کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ سورج کے سامنے کھڑے ہو تو سورج کی کرنوں پہ اس کے چہرے کی روشنی بھاری پڑ جائے؟ چاند کے سامنے کھڑا ہو تو چاند کی روشنی کے سامنے اس کے چہرے کی روشنی بھاری پڑ جائے؟ کوئی بندہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے جس کے چہرے میں دیواریں نظر آ جائے؟ یہ بندہ نہیں ہو سکتا. اسی میں لوگ گم تھے. توجہ، بات ابھی عنوان کی اینڈ کو پہنچ رہی ہے. لوگ اسی میں گم. یہ بندہ نہیں ہو سکتا. یہ بندہ مل کے بولے بندہ نہیں ہو سکتا. کافر. جب لوگ اسی شش و پنج میں تھے تو اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. جب لوگ اسی شش و پنج میں تھے یہ بندہ نہیں ہو سکتا. حی علی الصلاح کی آواز آنے پہ حضور نے وضو کیا. وضو کر کے مسجد پہنچے اور مسجد پہنچ کے کہا اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، جو پڑھنا تو پڑھا، اور پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. تو انسانوں کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی. جو اتنا بڑا ہو نہ، شاید جملہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، بات پوری. جو اتنا بڑا ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ بندے میں یہ قدرت کہاں، تو جب وہ کسی اندیکھے خدا کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے، تو جب زمین پہ پیشانی رکھنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے سامنے پیشانی رکھی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا وہ؟ کتنا بڑا ہوگا وہ؟ کتنا. جب اس کا بندہ خریدا نہیں جا سکتا تو خدا کو کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ جب اس کا بندہ درختوں کو چلاتا ہے تو خدا کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ جب اس کا بندہ مردہ زندہ کرتا ہے تو خدا کے حی و قیوم ہونے کی شان کا عالم کیا ہے؟ اندازہ فرمائے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، امام احمد رضا کی پوری فکر یہ تھی کیا؟ نبی کے قریب کرو، دیندار بناؤ. تو سب لوگ آدم کو کیا کہتے ہیں؟ آدم. بات یہیں سے چلی تھی، پھر آپ بھول گئے. ٹائم بھی میرا پورا ہو رہا ہے. میرے بعد حضرت سید عرف میاں کو بھی سننا ہے. بات پوری کر دو جلدی سے، ابھی 3 پوائنٹ باقی ہے. سن لے جلدی سن لے. آدم باپ ہے سب کے، لیکن چونکہ آدم جسم کے باپ ہیں. توجہ، آدم نہیں. آدم کس کے باپ ہیں؟ بولو کس کے باپ ہیں؟ آخری تک آواز ہے، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. آدم کس کے باپ ہیں؟ بولو بھائی. اور جسم کس سے بنا ہے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم سے، آدم مٹی سے بنے. آدم کس کے باپ ہیں؟ جسم کے. کس کے باپ ہیں؟ لیکن جسم اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟
مل کے بولو. اور حضور روحوں کے باپ ہیں. حضور کس کے باپ ہیں؟ روحوں کے. اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نقل. شعر تو اصل پڑھ دیا، اب اس کو تھوڑی سی سمجھانے کے لیے میں اپنے اندازے پڑھتا ہوں. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل. ایک ہے نخل جسے نخل کہتے ہیں، نقل. ایک ہے نقل یعنی فصل، اور ایک ہے اس کے اوپر کھلا ہوا. بولو اصل کیا ہے؟ نخل کے بغیر پھول نہیں، لیکن پھول کے بغیر نخل رہتا ہے نا؟ بغیر پھول کا نخل رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تب اب اعلیٰ حضرت آدم اور رسول اللہ کی شان بیان کرتے کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اس گل کی یاد میں یہ صدا، بولو کس کی ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں بات کو اینڈ کرتے ہوئے. حضرت حوا کا سسر کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ نام معلوم ہے حضرت حوا کی سسر کا؟ وہ تو بتا دو، نہیں ہو تو نہ بول دو. بولو یہ پتہ ہے سسر کس کو کہتے ہیں؟ سسر کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کے باپ کو سسر کہتے ہیں نا. سسر ہے کہ حضرت حوا کا؟ بولو بھائی. مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا میں ہے سسر. حوا کا سسر ہے. تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، مولانا مسکرا کے اشارہ کرے، تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن حضرت حوا کا سسر بولو ہے. کیسے ہے؟ کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت سب. نبوت کہتے ہیں نبی ہونا، اور ابوت کہتے ہیں باپ ہونا. جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کے روحانی باپ ہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کی نبوت، ان کی ابوت سب کو عام. حوا عروس کس کے؟ انہی کے پسر کی ہے. حوا بہو کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. ان کی نبوت، ان کی ابوت سب کو عام. حوا عروس کس کے؟ انہی کے پسر کی ہے. یہ امام احمد رضا کا انداز ہے. آدم کو دیکھا تو نبی یاد آیا، حوا کو دیکھا تو نبی یاد آیا، کعبے کو دیکھا تو نبی یاد آیا. اللہ اکبر. ابراہیم کی شان دیکھی تو نبی یاد آیا. کہتے ہیں اللہ اکبر. کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی. جو دیکھا نبی یاد آیا، جو دیکھا. وہ نبی میں گم تھے اور تمہیں کبھی نبی یاد ہی نہیں آتا. کون سے مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو؟ تمہیں کبھی نبی کب یاد آتے ہیں؟ نبی جب چہرے سے داڑھی مڈاتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. جب گندی زنا کی فلمیں دیکھتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. جب بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. جب بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. جب بیویوں کو بغیر کسی جو ہے وہ جرم کے طلاقیں دیتے اور طلاقوں کی دھمکی دیتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. جہیز کے نام پہ اپنے بیٹوں کا سودا کرنے نکلتے ہو تب یاد آتے ہیں نبی. امت کی بیٹیاں دوپٹوں کو سسکتی رہتی ہے اور 1-1 لاکھ کی چادر اپنے پیر کے مزار پہ چڑھاتے ہو تب یاد آتے ہیں تمہیں نبی. غریبوں کے بچے اسکول کی فیس نہ بھرنے کی بنیاد پر ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اور تم قوال اور قوالن پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو صرف تصویر میں آنے کے لیے اور جھوٹی شہرت کے لیے. تب یاد آتے ہیں تمہیں نبی. کب یاد آتے ہیں نبی؟ کب یاد آتے ہیں؟ جس کو نبی یاد آئیں گے وہ یہ سب کرے گا نہیں. تو وہ بات کر رہا تھا، بات پوری کر دوں. تو غالب نے بھی کسی سے عشق کیا تو دھوکہ کھا گیا. اب دھوکہ کھا گیا غالب تو شکایت کرنے لگا. توجہ. کہتا ہے دل جہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے وہیں بولا کر لے. تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا سیکھ لے. ہاں ماحول خراب کیا گیا، بولے سمجھ میں آئے تو ہی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو. بھیا وہ کام نہ کرو. کہیں کہیں سبحان اللہ بولنا بھی پھر پوچھو مفتی صاحب سے کیا ہوتا ہے. جہاں بولنا وہاں بولو، ڈرنا نہیں. یہ سیکھنے سکھانے کی. توجہ. غالب نے شکایت کی. جب دھوکہ کھایا نا محبوب سے، کہتا ہے جس کو ہو سنگ، جس کہتے ہیں دل ہی تو ہے نا سنگ خشت. شعر غالب کا ہے، سرفیرہ تھا، تھوڑے مشکل ہے، اس کی تشریح نہیں کروں گا ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا، لیکن بعد میں کسی عالم سے پوچھتا ہوں اس کی تشریح. کیا کہتے ہیں غالب؟ دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں،
روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. اور پھر ایک مقام پہ کہتا ہے اسی میں کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. وہ ظالم اتنا خوخار، اتنا دھوکے باز، عیار اور مکار ہے میرا محبوب کہ جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں نہ جائے. غالب سینئر تھا، بعد میں اعلیٰ حضرت آئے تو دیکھا غالب رو رہا ہے، اپنے جیسے بدبودار سے پیار کیا رو رہا ہے، دھوکے باز سے پیار کیا. احمد رضا نے اللہ کے محبوب سے پیار کیا تو اسی زمین